کامیابی کے لیے آپ کو سب سے پہلے نیت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کا ارادہ بن گیا۔ بیسیکلی ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں، یعنی کہ منزل کا تعین کرنا کہ مجھے اب فلاں منزل طے کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو نیت کرنی پڑے گی، ارادہ کرنا پڑے گا کہ مجھے فلاں چیز بننا ہے اور فلاں آدمی بننا ہے، تو آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ نیت ہو گئی تو اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد مشقت، محنت، کوشش، اور فقط صرف نیت کر لینا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ نیت کے بعد جو مراحل ہیں وہ آپ کو طے کرنا پڑیں گے۔ میں آپ کو اس کے ضمن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری بری عادتیں ختم ہو جائیں، میں ایک اچھا انسان بن جاؤں اور اچھے کام کرنے لگوں، میں اپنی ان بری عادتوں سے تنگ آ چکا ہوں، یا رسول اللہ مجھ پر کچھ کرم کریں، مجھے ایسی چیزیں بتائیں کہ ایک میں اچھا انسان کہنے کے لائق ہو جاؤں۔ تو حضور نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ تم برے کام کیا کرو۔ حضور نے کہا کہ برے کام کیا کرو، پر شام کو آ کر سارا دن جو جو کام کیے وہ آ کر مجھے بتا دینا۔ صرف تم برے کام کرو لیکن شام کو آ کر مجھے ساری ڈیٹیل دے دینا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، یعنی کہ اجازت مل گئی، یعنی میرے لیے گناہ کرنا جائز ہوگا۔ گھر گیا اور یہ ایک برا انسان تھا، بہت برے کام کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے برے کام کا ارادہ کیا اس کے ذہن میں رسول کی شکل آ گئی، رسول کا چہرہ مبارک آ گیا اور حضور کی وہ باتیں یاد آ گئیں کہ یار میں نے تو حضور کو سب کچھ بتانا ہے، اگر میں برے کام کرتا رہوں گا تو حضور کو کیا بتاؤں گا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، چلو میں آج یہ کام نہیں کرتا۔ اس نے اس پورا دن کوئی گناہ والا کام، کوئی برائی والا کام نہیں کیا۔ رسول کے پاس گیا، سارے ڈیٹیل بتائی، رسول نے کہا کل پھر آنا۔ اس نے دوسرے دن، یعنی کہ دوسرے دن رسول کے خوف سے کوئی گناہ، کوئی برا کام نہیں کیا۔ دوسرے دن بھی جا کے رسول کو بتایا۔ ایسے ہی 40 دن گزر گئے، 40 دن وہ روزانہ آتا، رسول کو بتاتا اور پھر چلا جاتا۔ 41 دن وہ جب رسول کے پاس آیا تو حضور نے کہا کہ تم کل مت آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں ایک اچھا انسان بن گیا ہوں، میری بری عادتیں ختم ہو چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں روزانہ آ کر آپ کو جو ہے اپنے زندگی کے بارے میں بتاؤں کہ میں نے آج کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کیا کیا، یعنی کہ میرے جو نیک عمل ہے، میری عادتیں خراب وہ دور چلی گئی ہیں مجھ سے، اب نیک عادتیں جو ہیں وہ میرے قریب آ چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تسلسل ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے۔ حضور نے کہا کہ کوئی انسان اگر 40 دن کسی چیز، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ اس کو غور سے سنیں کہ کوئی بھی انسان 40 دن اگر کوئی بھی کام تسلسل سے کرے، یعنی اس کے بیچ میں وقفہ نہ ڈالے، اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹیں نہ آئے، یعنی وہ 40 دن تک مسلسل وہ کام کرتا رہے تو وہ کام اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب 41 دن جب وہ نہیں کر رہے گا نا تو خدا اس کو غیبی مدد سے وہ کام کروا لے گا، یعنی اس کو جیسے عادت ہوتی ہے نا اس کی عادت پڑ جائے گی، نہیں کرے گا اسے مزہ نہیں آئے گا، نہیں کرے گا اسے سکون نہیں آئے گا، یعنی کہ اس کے اندر اس کی محبت اندر میں چلی جاتی ہے اور انسان اس چیز کا محب بن جاتا ہے، اور جس چیز کا انسان محب بن جائے تو وہ اسے انسان چھوڑتا نہیں، وہ چیز کرتا رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہوا، اور سائنس بھی پروو کرتی ہے کہ میں نے سائنس سے پڑھا ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ 30 سے 31 یا 32 دن، یعنی کہ 30 یا 32 دن تک کوئی بھی ایسا کام کرے اور لاگی تو یعنی کہ اس کو کنٹینیوس کرے، یعنی کہ مسلسل اس کام کو کرے تو وہ کام اس کی عادت بن جاتا ہے، اور جو کام انسان کی عادت بن جاتا ہے تو وہ کام اس سے چھوٹتا نہیں، یعنی کہ اس کو وہ تسلسل سے کرتا رہتا ہے۔ تو حضور نے اس کو 8 دن اور زیادہ بتائے کہ جو اس کا تسلسل ہے اس میں اور مضبوطی آ جائے۔ تو یہی ہے ارادہ، یعنی کہ جب آپ ارادہ کریں گے اور اس میں تسلسل دکھائیں گے، محنت کریں گے، بہت تکلیفیں ہوں گی، بہت مصیبتیں ہوں گی، یعنی کہ کامیابی کا تعین پہلے کریں کہ مجھے فلاں چیز کرنا ہے، فلاں آدمی بننا ہے، فلاں برائی چھوڑنی ہے مجھے۔ یقین مانیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ موویز دیکھتے ہوں گے، آپ موویز کو انجوائے کرتے ہوں گے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ان موویز کو چھوڑوں، زندگی میں کچھ کام کروں، اب میں جو ہے ایڈلٹ ہو گیا ہوں، بڑا آدمی ہو گیا ہوں، مجھ پر گھر کی ذمہ داری ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ
किसी मूवी को किसी फिल्म को छोड़ना चाहेंगे, आज आपने छोड़ी तो कल आपके जहन में वो फिल्म याद आएगी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी, यानी कि वो फिल्म जो आप उसको बार बार देखते हो, आपने ज़िंदगी में कई बार उस फिल्म को देखा हो, उस मूवी को एंजॉय किया हो, वो मूवी आपके जहन में आ जाएगी। आपको बहुत परेशानी होगी, आपकी दिल चाहेगी कहेगी कि यार मैं जो है ये फिल्म देखूं, दूसरी नहीं देखूंगा। लेकिन आप अगर अपने नफ्स पर जोर डालेंगे, अपने जो है इरादे की मजबूती को याद करेंगे और उसको नहीं करेंगे, तो दूसरे दिन और फिर उससे ज़्यादा जो फिल्म आपको पसंद होगी वो आपके जहन में चक्कर लगाएगी और आपको परेशान करेगी कि ये फिल्म देखो। और एक फिल्म आपने देख ली, एक मूवी आपने देख ली तो इरादा टूट गया। जब इरादा टूट गया तो फिर काम आपका नहीं बना, यानी कि इरादा फिर से बनाना पड़ेगा। और एक इरादा बनाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत टाइम लगता है। और मैं एक टाइम मैनेजमेंट पे भी जो है वीडियो बनाऊँगा, और आप जो है वो भी ज़रूर देखना। उसमें जो है आपको बहुत सारी अहम बातें पता चलेंगी। तो बहरहाल अब अगर आप 40 दिन तक ये काम तसल्सल करें तो यकीन करें कोई भी बुरी आदत, यानी मैंने तो मूवीज़ का एज एग्जाम्पल दिया, लेकिन कोई भी आदत आपकी बुरी होगी, आप उसको 40 दिन इग्नोर करते रहेंगे, 40 दिन तक आपको बहुत तकलीफ देगी, लेकिन 41 दिन आप सुकून में होंगे। आप कहेंगे कि यार ये तो कर्म हो गया। आप यानी कि आपके अंदर जिस चीज़ की मोहब्बत थी, जिस बुराई की मोहब्बत थी, अब उस बुराई के लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। उसके बाद आपके पास अजर ही अजर है। यानी कि जब आपने किसी चीज़ को छोड़ना, किसी बुराई को छोड़ना का तयन किया, मुशक्क़त की, मेहनत की, सब्र किया और उस पर कामयाब हो गए, तो आपसे बेहतरीन कामयाब दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप वो हैं जो वन एंड ओनली है, सक्सेसफुल, और जो शख्स आगे जाकर ग्रेसफुल बनेगा, दूसरों के लिए ऐसा बनेगा जिसको देखकर लोग चाहेंगे काश कि मैं भी इसी की तरह बन जाऊं। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये मेहनत होगी, ये मुशक्क़तें होंगी, ये नीयत और इरादा होगा, तो मंजिल दूर नहीं और वो मंजिल आपको आके थाम लेगी। वस्सलामु अलैकुम। और हम दो मैंने जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया वो भी वीडियो में जल्द आपके पास लेके आ रहा हूँ। और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप मोहम्मद मोटिवेटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उसके दबाने से ये होता है कि वो जो भी नया वीडियोस आते हैं, जो नई अपलोड्स होती हैं, वो आप तक आसानी से पहुँच जाती हैं और आप उससे मुफीद होते रहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।